السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی مجلس میں ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کے بدن کے اندر کمزوری آتی ہے، روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یا روزہ رکھنے سے بدن لاغر اور تھک جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے۔ کاش کہ اگر وہ روزے کی فضیلت کو جان لیتے تو وہ یہ تمنا کرنے لگتے کہ کاش کہ میری زندگی کا ہر دن روزہ ہی ہوتا، میری زندگی کا ہر دن رمضان ہی ہوتا۔ تو اس لیے کہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، روزہ سفارشی ہے، روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، روزہ بے مثال عبادت ہے، روزے سے انسان کو صحت بھی ملتی ہے، روزہ لاجواب عمل ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو تو صحت مند رہو گے، تم روزہ رکھو تو صحت مند رہو گے، اور تم سفر کرو تجارت کی غرض سے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوسروں سے بے نیاز کر دے گا، غنی اور امیر کر دے گا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ روزے کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچاؤ کرتا ہے، گویا کہ روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، روزہ بے مثال عبادت ہے، روزہ بے مثال اور لاجواب ایک عبادت ہے، روزہ عظیم الشان عمل ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے سے میں جنت کا مستحق بن جاؤں، جس کو کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں یا جنت تک پہنچ جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ تو رمضان کے مہینے میں روزے رکھا کر، اس لیے کہ یہ عظیم الشان عمل ہے، اس کے ذریعے سے انسان جہنم سے اپنا بچاؤ کر لیتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے، ایک دن کا روزہ رکھے اللہ کے راستے میں، تو فرمایا اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک بڑی خندق حائل کر دی جاتی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ اور حدیث میں ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا روزہ رکھے اور روزے کی دیکھ بھال کرے اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمیں معلوم ہوا یہ جو بیان کیے گئے روزے کے فضائل ہیں، آج کل بعض لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے، روزہ رکھنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر لاغری آتی ہے۔ حالانکہ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ روزہ طاقت ہے، روزہ قوت ایمانی ہے، روزے سے صحت ملتی ہے، روزہ شفا ہے، روزہ سفارشی ہے، روزے سے صبر و ضبط کی قوت پیدا ہوتی ہے، روزے سے قوت برداشت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، روزے سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، روزے سے انسان کے مزاج کے اندر تواضع و عاجزی انکساری آتی ہے، روزے سے غم خواری اور غم گساری پیدا ہوتی ہے، روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، روزہ ہمارے لیے سفارشی ہے، قرآن ہمارے لیے سفارشی ہے، روزے کے ذریعے سے انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور جنت سے بچ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کی مجلس میں روزے کے فضائل اور فوائد بیان ہوئے جن کو سن کر کے آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی ہوگی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی قدر و منزلت اور عظمت و رفعت اگر ہم جان لیں تو شاید زندگی میں ہم اور ہماری نسلیں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس آج کی مجلس کو قبول فرمائے، اپنی اہل و عیال کو اور خود بھی
روزے پر ابھاریں، روزہ رکھنے کی دعوت و تلقین دیں، انشاءاللہ آپ کو اور ہمارا یہ عمل ذریعہ نجات ثابت ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی مجلس، اگلی مجلس میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔